السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم علماء کرام و معزز حاضرین، آج اہالیان شہر بنارس کے قلوب جذبات و مسرت و شکر سے لبریز ہیں کہ آج اس قدیم و تاریخی شہر کے دامن کو رب ذوالجلال نے اصحاب علم و فضل و ارباب فکر و دانش کے گراں قدر جواہرات سے مالا مال کر دیا ہے۔ یہ مسلمانان شہر بنارس کی خوش نصیبی اور اس گراں قدر برگزیدہ ہستی کی توجہات اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جن کی یاد میں ہم یہاں اکٹھا ہیں۔ میری مراد ریاست اتر پردیش کے ایک علمی ضلع مئو میں پیدا ہونے والی بین الاقوامی شہرت یافتہ اور عظیم علمی شخصیت حضرت محدث جلیل ابوالمعاصر مولانا حبیب الرحمن العظمی نور اللہ مرقدہ سے ہے، جنہیں علمی حلقوں میں بڑے مولانا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی علمی شخصیت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے اور ان کی حیات و خدمات سے عوام کو متعارف کرانے کی غرض سے آج سرزمین بنارس میں جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام اس عظیم سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ اس سیمینار کا سرزمین بنارس میں ہونا ہم تمام اہالیان بنارس کے لیے جہاں باعث مسرت ہے وہیں باعث فخر بھی ہے، جس کے لیے ہم جمعیت علماء ہند کے ممنون ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے اہم رہنما امیر الہند محدث جلیل ابوالمعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن العظمی رحمۃ اللہ علیہ کو جملہ علوم خصوصاً علم حدیث و اسماء الرجال میں من جانب اللہ بالغ نظری محققانہ بصیرت و ہوشمندی عطا فرمائی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ذات گرامی عالمگیر شہرت کی حامل ہو گئی، حتیٰ کہ اپنے دور کے کبار علماء و محدثین کے مرجع و امام ہو گئے۔ آپ کی عالمگیر علمی و دینی، قومی و ملکی خدمات و قربانیوں کی ساری دنیا معترف ہے۔ حدیث میں عالمی شخصیات اور حلب، شام، مصر، عراق، فلسطین، اردن، تیونس، مراکش اور ترکی سمیت بر صغیر عرب و عجم کے محدثین نے اجازت حدیث حاصل کرنے کا آپ سے شرف حاصل کیا ہے۔ آپ بظاہر تنہا تھے مگر در حقیقت کسی ادارے سے کم نہ تھے۔ یوں تو خاموش صفت تھے، لیکن علمی تشنگی کو بجھانے والوں کی ایک بڑی جماعت آپ کی درسی تقریر سے اپنے قلب و دماغ کو جلا بخشتی تھی۔ کیا خواص، کیا عوام، غرض ہر ایک اپنے عالمانہ اور مصلحانہ بیانات سے اپنے عقائد و اعمال کو درست کرتے تھے۔ اس طرح ان کا تعلق معبود حقیقی سے نہایت مضبوط و مستحکم ہوتا۔ آپ کی ذات گرامی گزشتہ صدی میں اپنی علمی کارناموں کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام میں صحیح معنوں میں بقیت السلف اور ائمہ متقدمین و اکابر علماء ہند کی یادگار اور امام المحدثین فی الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے کی جامع کمالات تھی۔ محترم حضرات، آج ہم جس سرزمین بنارس میں آپ حضرات کے استقبال کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کی اہمیت و خصوصیت حضرات اہل علم و دانش خصوصاً تاریخ سے وابستہ حضرات سے مخفی نہیں ہے۔ یہ شہر جہاں ایک قدیم و تاریخی شہر ہے، وہیں اسے گنگا جمنی تہذیب کے مرکز ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، کیونکہ یہ شہر برادران وطن کے لیے مذہبی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور جو کاشی نگری کے نام سے زبانزد ہے۔ یہاں پر ان کے قدیم مندروں اور گھاٹوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ یہاں پر حاضری اور گنگا میں ڈبکی لگانا ان کے عقیدے کے مطابق بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ بنارس شہر کی انہی خصوصیات کی وجہ سے ایران کے مشہور شاعر شیخ علی حزی نے ایک شعر لکھا تھا
کہ از بنارس نہ روم معبد عام است اینجا، از بنارس نہ روم کہ معبد عام است اینجا، کہ ہر برہمن پسر لکشمن ورام است اینجا۔ ہندو عقیدے کے مطابق جہاں اس شہر کی یہ اہمیت ہے، وہیں اسے علماء، صوفیاء، اتقیاء و مشائخ کا مسکن اور ان کا مرکز ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ چنانچہ شہر و اطراف کے جس علاقے میں بھی آپ جائیں، مشائخ و اولیاء اور صوفیاء کے قدیم مقابر و آستانوں کا وجود ضرور ملتا ہے۔ حضرت محدث اعظمی نور اللہ مرقدہ کا بھی اس شہر سے خاص تعلق اور لگاؤ تھا۔ یہاں کی قدیم علمی درسگاہ جامعہ مظہر العلوم میں اس زمانے کے جید اصحاب علم و فضل سے آپ نے اکتساب فیض و شرف تلمذ حاصل فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حیات مبارکہ کے آخر تک آپ نے اس ادارے کے ساتھ ہمدردانہ تعلق اور سرپرستی قائم و برقرار رکھا۔ بنارس شہر سے یہ تعلق صرف جامعہ مظہر العلوم ہی تک محدود نہ تھا، بلکہ راقم الحروف کے خانوادے سے بھی حضرت کا تعلق خاطر رہا ہے، جس کی بنا پر آخر راقم الحروف بلا تعمل کہہ سکتا ہے کہ حضرت سے عقیدت و محبت اسے وراثتاً ملی ہوئی ہے۔ حضرت اقدس کا معمول تھا کہ جب بھی بنارس تشریف لاتے یا بنارس سے گزرتے تو غریب خانے پر ضرور تشریف لاتے۔ جنوری 1986 میں جب بلاد عرب کے ایک علمی سفر سے واپس ہوئے تو حسب معمول مئو جانے سے قبل غریب خانے پر تشریف لائے، لیکن اس بار ان کی تشریف آوری ایسے وقت میں ہوئی کہ ان کے میزبان اور خانوادہ ابراہیمی کے بزرگ فرد یعنی میرے بڑے ابا حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کا جسد خاکی تجہیز و تکفین کے انتظار میں تھا۔ والد ماجد حضرت مولانا مفتی عبدالسلام نعمانی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں حضرت سے شرف تلمذ بھی حاصل تھا، انہوں نے حضرت سے درخواست فرمائی کہ برادر بزرگ کی نماز جنازہ وہی پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت نے یہ درخواست تو قبول فرما لی، مگر یہ کہتے ہوئے کہ میں نے ہی نکاح پڑھایا تھا، میں ہی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں۔ حضرات گرامی قدر، آخر میں بارگاہ ذوالجلال میں نذرانہ حمد و ثنا و ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں، جس کے فضل و کرم سے اس حقیر و فقیر کو یہ توفیق ملی کہ وہ آج ایک ایسے منتخب و چنیدہ علماء و فضلہ کے مجمع اور معززین کا خطاب کرنے کی سعادت حاصل معززین کا استقبال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جسے علم و فضل کی انجمن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ علم و دین کی گراں قدر و قابل فخر ہستیوں نے اپنی تشریف آوری سے ہمارے حوصلوں کو بلند کیا اور خدمت کا موقع دیا۔ ہم اہالیان شہر بنارس اپنا اخلاقی فرض محسوس کرتے ہوئے اپنے لائق صد احترام مہمانان کرام کا صمیم قلب سے استقبال و خیر مقدم کرتے ہوئے اس وقت جذبات و احساسات کی جن کیفیتوں سے سرشار ہیں ان کا اظہار الفاظ حدود و قیود میں سمانا ممکن نہیں۔ آپ حضرات کی تشریف آوری کے لیے ہم ممنون و مسرور ہی نہیں بلکہ ہمیں یقین کامل ہے کہ آپ حضرات کے قدموں کی برکت سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے کی زحمت کا صلہ ہم سب میزبانوں کے لیے بھی برکات و حسنات کی شکل میں ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔